کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص اصل میں نماز کے اندر ہی ہے، وہ نماز سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے نماز وضو کر کے رکوع میں دیکھا کہ امام چلا گیا ہے، دوڑ لگا دی، کوئی ضرورت نہیں ہے دوڑ لگانے کی، رکعت چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اطمینان رکھیے۔ آپ گھر سے جب چلے گی اس مقصد کے لیے ہیں تو آپ نماز کے اندر ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اگر ثواب زیادہ عطا فرما دے گا تو کبھی باقی ہوگی۔ وہ لوگوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے رویوں کو دیکھتا ہے۔ جب کوئی شخص اس نیت کے ساتھ جو ہے، ایسا شخص کہ جس کا مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صرف وہ مسجد میں اپنی عبادت کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ماحول بنا دیا جائے، ارینجمنٹ اس طرح کر دی جائے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اس طرح کر دیا جائے کہ لوگ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مسجد کے اندر دینی پروگراموں کا انعقاد، درس قرآن کا اہتمام، محافل کا انعقاد، مسجد کی آباد کاری میں لگا رہتا ہے۔ ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے۔ ہماری اس مسجد کے جو بانی ہیں حاجی تاج جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا وہ ایسی شخص ایسی یاد ادھر مسجد بنائی ہے، کسی دوسری جگہ شروع کر، ابھی پہلے مکمل بھی نہیں ہوئی، اگلی جگہ شروع کر، وہاں تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا، دوسری تیسری طرف شروع، وہاں سلسلہ شروع کر، تو دل لگا ہوا ہے اسی کام میں کہ اللہ کا گھر ہے، بنتے گا آہستہ آہستہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر اس کی آباد کاری۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے چنا ہوا ہے، جن لوگوں کے دل مسجد کی آباد کاری میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، جن لوگوں کے دل مسجد، اس کے امور، اس کے معاملات کے اندر اٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت جن 7 طرح کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک یہ طبقہ بھی ہوگا، ایک یہ خوش نصیبی ہوگی کہ اصل میں آپ غور کریں کہ مسجد کے ساتھ محبت کس کو ہوتی ہے؟ بھائی اس آدمی کو ہوتی ہے جس کو خدا و رسول کے ساتھ، جس کو دین کے ساتھ محبت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مسجدیں بناتا ہی وہ ہے، ان کو عبادت ہی وہ کرتا ہے، ان کو آباد ہی وہ شخص کرتا ہے جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے۔ گویا کہ مسجد قیامت کے دن جو لوگ مسجد میں عبادت کے لیے آتے ہیں، جو لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کی آباد کاری کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ مسجدیں قیامت کے دن آپ سب کے ایمان کی گواہ کریں گے، آپ سب کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد۔ چوتھی بات حضور نے یہ فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوتھا وہ شخص، چوتھا وہ طبقہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ لوگ ہیں رجلان تحابا فی اللہ، کہ وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح الحمدللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگوں کا قدردان، آپ لوگوں کا شکر گزار، جو آپ تقریر سننے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے دل میں آپ کی یہ کتنی ہے، اس لیے کہ آپ کو نکال کیا، وہ تو مسجد میں نہیں آتے، ان کے لیے بھی ہمارے دل میں محبت ہے۔ لیکن یہ کہہ لیجیے کہ وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں وہ ایک طرح کی زیادہ محبت، تعلق
ایک نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی حسب نسب اور ذاتی فائدے کے لیے نہیں، وہ دو لوگ جو ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت صرف اور صرف نیکی کی وجہ سے اللہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس رویے کے حامل لوگوں کو بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ رہا۔ آپ ذرا اس پر غور کریں گے تو بڑی گہری بات ہے، یعنی دنیا بھر میں جہاں ملک اور ریاستیں وجود کے اندر آتی ہیں، جہاں معاشرے مختلف معاشرے جو ہیں وہ ارتقاء پذیر ہوتے ہیں، تو ان کے باہمی تعلقات کی بنیادیں اگر آپ دریافت کریں تو وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے۔ علماء اقبال کہتے ہیں اپنے ملت پر قیاس ہے قوم مغرب سے خاص ہے ترکیب ان کی جمعیت کا ملک و نسل پر ہے حصہ، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت۔ اس ملت کے باہمی تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ یہ معاشرہ کیوں اتنا مضبوط ہے اور اس کو کیوں مضبوط ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کی بنیاد ہے وہ کوئی کاروباری مفادات نہیں ہے، وہ کوئی ذاتی اغراض نہیں ہے، وہ صرف اور صرف وہ تعلق ہے جو اس دین کی وجہ سے ہمارے درمیان پیدا ہوا۔ اور آپ دیکھ لیجیے کہ جب تک یہ تعلق تھا اس وقت تک ہماری حالت کیا تھی، اور آج کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اور پوری ملت اسلامیہ سوئی ہوئی ہے، اور اپنے کاروباری مفادات کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر کی انڈیا مارکیٹ ہے وہ ساری کی ساری چلی جائے گی، اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ چلی جائے گی۔ جس قوم نے معیشت کو سارے کا سارا خدا کا مقام بھی معیشت کو دے دیا، آج دیکھ لیجیے کہ اس حکومت کی اس قوم کی اوقات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خدا میں یہ تم معیشت کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے نا، تو پھر پوری دنیا کو لاکھ ڈاؤن کر۔ اب دیکھتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے، پوری انسانیت بلبلا رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے معاش اور معیشت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن باہر حال کو خدا کی جگہ نہیں دے سکتے، خدا کے رسول کی تعلیمات کی جگہ نہیں دے سکتے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گہری بات ہے، اس پر آپ غور فرمائیں کہ ہمارے باہمی تعلقات کی بنیاد سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر جب صرف اور صرف یہ ہوگی، ایمانیات اس کی بنیاد ہوگی، دین اس کی بنیاد ہوگی، تو آپ ذرا تصور کریں کہ جب ہماری آپس میں محبت صرف اور صرف خدا کے لیے ہوگی تو یہ تعلق کتنا گہرا ہوگا اور کتنا مضبوط ہوگا۔ جو مفاد ہے اس میں رنگ و نسل اور خاندان یہ ہے بدل کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارے تعلقات کی اصل بنیادیں آپ کو نظر آ جائیں۔ بہرحال یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چوتھا طبقہ ہے، رجلان تحابا فی اللہ، ہے کہ وہ دو لوگ جنہوں نے ایک دوسرے سے صرف اور صرف رب کے لیے محبت، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوئے اور اسی بنیاد پر الگ الگ۔ پانچواں طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص کہ جس کو کسی حسن و جمال والی اور منصب والی عورت نے دعوت دی اور اس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اپنے کردار کی حفاظت کی میں بلا جھجک یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر اور تمام اس وقت جو جتنے مذاہب یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو تہذیبیں اس وقت موجود ہیں، کسی مذہب کے اندر اور کسی تہذیب کے اندر
پاک دامنی کا وہ تصور ہی نہیں ہے جو اسلام کے اندر، عفت و عصمت کا وہ تصور ہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی قوم کے اندر لوگ اس طرح کہ اپنے کردار کی اس طرح حفاظت کرنے والے ہیں کہ اگر شیطان اس پر جال پھینکے بھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے سے یہ کہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو برگلانا چاہا تو کیا کہا آگے سے؟ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور مجھے وہ قید زیادہ مناسب ہے اس سے جس کی طرف تم مجھے بلاتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ اس طرح اپنے کردار کی حفاظت کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب ایسے ہی اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، اپنے نبی کی وہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کی تربیت ایسی کی گئی کہ انہوں نے ہر حال میں اپنے جوہر عفت و عصمت کی حفاظت کرنی، اپنے کردار کی حفاظت کرنی۔ کتنا اطمینان ہوتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جوانی کا دور کس انداز میں نے اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے بچا کر محفوظ رکھ کر کس انداز میں گزارا۔ وہ خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس نے اس انداز میں اپنی جوانی کو گزارا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق بن گیا وہ شخص کہ جس نے اس طرح جوانی گزاری۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی اور کسی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ رب العزت کی آمد کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا صرف اللہ کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، پیغمبر علیہ السلام اس کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس انداز میں اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسا آدمی جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک گیا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا ہے، اور محشر کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ پانچواں طبقہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، چھٹے لوگ، چھٹا طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَرَاجُلٌ تَصَدَّقَ، وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، مال خرچ کیا، آفا، اور اس کو پھر مخفی رکھا، حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے داہنے ہاتھ کو نہیں پتا کہ بائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ بھائیو دوستو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ حسب توفیق ہے، لیکن اس میں جو بات یہاں پہ فرمائی گئی وہ کیا بڑی گہری بات ہے یہ کہ دوسروں کی عزت نفس پامال نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو نفلی صدقات ہیں اس میں خاص طور پر یہ تعلیم دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہیں اس انداز میں خرچ کرنا چاہیے کہ جس پر خرچ کرو، جس کو دے رہے ہو، اس کی عزت نفس کا بھی پورا پورا دھیان ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ راشن اس وقت تک آدمی دے ہی نہ جب تک تصویر نہ آ جائے۔ بچیوں کے جہیز کا سامان تیار کروایا ہے، اجتماعی شادیوں کو اشتہار مت بنائیے، ان بچیوں کو آپ اسی طرح پردے میں رہ جائیں، اللہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے۔ اگر اشتہار بازی اور ان چیزوں میں چلے گئے تو اجر کم ہو جائے گا، بچے اور بچی کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز آپ دیکھیے کہ اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جس آدمی نے دوسرے آدمی کی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کی کوشش، یہ چاہا کہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہونے پائے، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلتا، کوئی تصویر نہیں آئی، کوئی بات نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آخری بات کر کے ختم کریں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ساتواں وہ شخص ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس نے اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا، اس کی جبین نیاز اپنے رب کے حضور جھک گئے، اپنے رب سے استغاثہ کر رہا ہے، اس کے حضور رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مدد کا طلبگار ہے۔ اسی ماحول کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا وفاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جب اس کے اور اس کے رب کی تار ملی ہوئی ہے، ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ لگا دی، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے دوبارہ یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے سخت ترین دن کے اندر رب کریم 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، حالانکہ اس دن کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا فرمایا کہ امام آدم، نیک حکمران جتنے بھی ہوں گے قیامت تک آنے والے سب لوگ، ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ شاب ناشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت کے ماحول میں اپنی زندگی بسر کی۔ فرمایا تیسرا وہ شخص راجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے۔ چوتھا فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ، اور اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ دو لوگ جو ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ اور پانچواں فرمایا کہ وہ شخص رجل طالبت امرات ذات منصب و جمال، کہ جس کو منصب اور جمال والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ آگے سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ چھٹا وہ شخص ہے وراجل تصدق، جس نے صدقہ کیا، مال خرچ کیا، اور اس کے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا علم نہیں ہے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی اس صرف اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، نمائش کے لیے نہیں، تصویروں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، تو اس آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ ساتواں وہ آدمی ہے وراجل ذکر اللہ خالیہ، جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور وفاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شمار۔ آمین۔